قسط نمبر 19۔ کہیں جا رہی ہیں بیوی؟ ہاں، میرے ساتھ جا رہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں گی۔ ماضی کو افشا کے بجائے سفورہ نے جواب دیا۔ دونوں سفورہ کی کار کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھے۔ سفورہ نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ راشدہ کے منہ سے مدھم سی آواز نکلی، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کامران عجیب سی نگاہوں سے ہارون کا جائزہ لے رہا تھا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، مگر مجھے ایک بات بتائیں کہ اس میں ہمت ہارنے کی کیا بات ہے؟ آپ نے کبھی کسی جگہ ہار نہیں مانی میرے دوست، یہ بات آپ کے کیریئر پر دھبا بن جائے گی، اور تو کچھ نہیں۔ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ نے ایک پروجیکٹ کو کرنے سے انکار کر دیا۔ اصل میں مجھ پر جو کچھ بیت رہی ہے نا کامران، میں اسے صرف جذباتی انداز نہیں کہہ سکتا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ چندر بدن میرے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ آپ کچھ بتاتے بھی نہیں ہو۔ میں کیا بتاؤں، جس دن سے اسے دیکھا ہے عجیب و غریب الجھنوں کا شکار ہوں۔ ہے تو وہ بہت خوبصورت، کامران نے مسکرا کر کہا۔ خدا کی قسم کامران، یقین کرو میں اس کے حسن وغیرہ سے متاثر نہیں ہوں۔ میں کسی طلسمی جال میں نہیں پھنسنا چاہتا۔ اگر آپ اپنی قوت ارادی سے کام لیں گے تو کوئی بھی طلسمی جال نہیں ہو سکتا۔ کامران نے ایک دوست کی حیثیت سے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں بتاؤں، اس رات جب تم نے مجھے باہر دیکھا تھا اور مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو میں نے یوں ہی تم سے کہہ دیا تھا کہ میں چہل قدمی کر رہا ہوں۔ نیند نہیں آئی، میں کافی دور نکل گیا تھا۔ کہاں؟ کامران نے چونک کر کہا، اور ہارون اسے اس رات کی ساری رواداد سنانے لگا کہ کس طرح چندر بدن کے پازیب کی شنکار اسے اپنے پیچھے لگا کر لے گئی۔ اس کے بعد گھوڑوں سوار، زمینوں کا مالک خاقان اور نہ جانے کیا کیا۔ اس نے اپنی واپسی کی پوری داستان سنائی اور کامران حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ گیا اور بولا، اور جناب ہارون صاحب، آپ نے مجھے اس بارے میں نہیں بتایا۔ یار کہاں تک بتاؤں اور کیا بتاؤں؟ اس کے بعد بھی جب میں گھر جا رہا تھا تو وہ مجھے راستے میں ملی۔ چندر بدن؟ کامران بولا، ہاں، اسی جگہ جہاں کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ مجھے ملی تھی، اور سڑک پر اس کی پازیب پڑی ہوئی تھی۔ بعد میں وہ پازیب میرے گھر سے حاصل کر لی گئی تھی۔ اصل میں کامران، یہ ایک بڑی حیرت ناک بات ہے جو خاص طور پر میں محسوس کر رہا ہوں۔ کیا؟ پلیز مجھے بتائیں۔ وہ یہ کہ یہاں ایک عجیب سا امتزاج چل رہا ہے۔ امتزاج؟ ہاں، وہ کیسے اور کیا؟ ایک روح صرف روح ہوتی ہے، اس سے متعلق ہر شے غیر مرئی، لیکن پازیب بار بار اس کے لیے ہنگامہ آرائی اور اس کا اس طرح ملنا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کے بدن کو چھونے کی کوشش کروں تو اس میں بھی مجھے کامیابی مل جائے گی۔ میں نے اس کے پیروں کو بھی غور سے دیکھا ہے، وہ الٹے پیروں والی چڑیل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بدرو بھی نہیں ہے۔ میں نے اس سے اس کے پچھلے جنم کے بارے میں بھی پوچھا ہے تو وہ ہنس کر کہنے لگی کہ نہیں، نہ میں اس پچھلے جنم کا ساتھی ہوں اور نہ ہی اور کوئی ایسی بات ہوئی ہے۔ میں اس سے پوچھنے لگا کہ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے اسے پتنی سویکار کیا ہے، بیوی کی حیثیت سے قبول کیا ہے، میں اسے اپنی بیوی بنا لوں۔ یعنی کامران نے پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ پوچھا۔ سنجیدگی سے سنو، مذاق مت اڑاؤ میرا۔ نہیں سر، خدا کی قسم مذاق نہیں اڑا رہا۔ اتنی خوبصورت عورت کو اپنی زندگی کا مالک بنانے کی دعوت وہ آپ کو دے رہی ہے۔ مگر جناب، میں افشا سے محبت کرتا ہوں، ہر قیمت پر میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ خیر وہ تو ظاہر ہے، کہنے لگی، گونا کر لو۔ یہ گونا کیا ہوتا ہے؟ رخصتی ہوتی ہے یار، جیسے ہمارے ہاں پہلے نکاح ہو جاتا ہے اور اس کے بعد رخصتی کر لی جاتی ہے۔ وہ بھی گونا کو رخصتی ہی کہتے ہیں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ بڑی احمقانہ باتیں ہیں جس پر مجھے خود ہنسی آتی ہے، ہارون نے چھیمتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر مختصراً اسے بتانے لگا۔ کامران پوری سنجیدگی سے سن رہا تھا، پھر اس نے کہا، نہیں، ہنسنے والی بات نہیں ہے، وہ آپ کو مانگ رہی ہے، یعنی آپ کو ہماری بھابھی سے چھیننا چاہتی ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر، بھابھی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے اسے ہوا بھی نہیں لگنے دی ان حالات کی، لیکن پھر بھی میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے افسر اعلیٰ سے بات کروں اس بارے میں۔
آنا ضروری تھا ورنہ میں بات کر کے ہی آتا، گویا اس علاقے کو چھوڑ دیں گے۔ کامران اگر تم چاہو تو یہاں نہیں، خیر اب میرا تو کوئی چکر بھی نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ کامران نے کہا، میں بات کروں گا، اعلیٰ افسران سے بات کروں گا۔ پھر ہارون کو کچھ ایسی سنگ سوار ہوئی کہ دوسرے دن کامران کو صورتحال سمجھا کر اور ضروری کاموں سے آگاہ کر کر واپس چل پڑا۔ جب وہ اس علاقے میں پہنچا جہاں اسے چندر بدر نظر آتی تھی تو وہاں اسے وہ نظر نہیں آئی۔ نہ جانے کیوں ہارون کے دل کو ایک کسک کا احساس ہوا۔ بہرحال جب سست رفتاری سے آگے بڑھتا ہوا وہ گاڑی کو لے گیا تو راستے میں پھر اسے یہ خیال آتا رہا، پتہ نہیں آج وہ وہاں کیوں نہیں ہے۔ پھر اس نے یہ بھی سوچا کہ آخر یہ مخصوص علاقہ ہے کیوں؟ وہ تو ایک آوارہ روح ہے، کہیں اور کسی بھی جگہ نظر آ سکتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ باتیں سمجھ میں نہ آنے والی تھی، چنانچہ وہ خاموش ہی رہا۔ آخرکار گھر پہنچ گیا۔ اچانک ہی اسے دوبارہ دیکھ کر افشا ضرور حیران ہو جائے گی، وہ اس سے اس کی آمد کی وجہ پوچھے گی، وہ اسے حقیقت نہیں بتائے گا اور یہی کہے گا کہ کوئی سرکاری کام ہے، اسے اپنے آفس جانا ہے اس لیے واپس آ گیا ہے۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے اس نے گاڑی پارک کی اور نیچے اترا۔ اشر اور افشا کو اس کے آنے کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ گاڑی کی آواز سن کر نہیں آئے تھے۔ لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد راجدہ ضرور آ گئی۔ راجدہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور بیگم صاحب ان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلی گئیں۔ افشا، ہاں جی، انہی کی بات کر رہی ہوں، راجدہ بولی۔ تم سے کچھ کہہ کر تو نہیں گئی؟ یہی تو حیرت کی بات ہے صاحب جی، ایک لفظ بھی تو نہیں بولا انہوں نے مجھ سے، اور نہ ہی پہلے مجھے اپنے جانے کے متعلق کچھ بتایا۔ سنو، کب کی بات ہے یہ؟ کل کی صاحب جی، اگر کچھ ہی دیر کی بات ہوتی تو ہم یہ سوچتے کہ وہ آج جائیں گی، لیکن وہ تو رات کو اسی طرح غائب رہیں، نہ کوئی کپڑے لے کے گئیں۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہارون نے شدید پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ ہاں صاحب جی، وہ آپ یقین مانو ہم تو خود بھی بڑے پریشان تھے، پر صاحب جی ہمیں فون کرنا نہیں آتا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم آپ سے کیسے بات کرتے، ہم تو رات بھر جاگتے رہے، ہماری آنکھیں دیکھیے جی۔ ہارون دوڑتا ہوا اندر داخل ہو گیا اور پھر پورے گھر کی تلاشی لینے لگا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات تھی جو افشا اسے بتائے بغیر کسی کے ساتھ چلی گئی۔ جب وہاں کچھ بھی ایسی چیز نہ ملی تو اس نے راجدہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ راجدہ اس کا الٹا سیدھا حلیہ بتانے لگی، لیکن ہارون کو اس حلیے سے کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ افشا کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ کس طرح کی عورت ہے اور ہارون اس کی زندگی کا سب کچھ تھا۔ ہارون سے پوچھے بغیر تو وہ ایک قدم گھر سے باہر نہیں نکال سکتی تھی، نہ صرف وہ بلکہ اشر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اور وہ آخر کون عورت تھی؟ راجدہ جاہل سی عورت تھی، وہ تو یہ بھی نہ بتا سکی کہ اس گاڑی کا نمبر کیا تھا۔ ہارون کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ صفورہ نے خاصا وقت یورپ میں گزارا تھا، اچھا خاصا حلقہ احباب تھا اس کا۔ اس حلقے میں ایک سے ایک چالاک آدمی موجود تھا۔ صفورہ خود بھی کوئی احمق لڑکی نہیں تھی۔ اپنے بہروں سے اس نے سوال کیا تھا، مجھے تو اپنے اندر موجود شکتی کا خود بھی احساس نہیں ہے، کیا کر سکتی ہوں میں؟ ٹنڈن گوپال مہاراج کے پاس جو ایک دن بھی رہ لیا، وہ سنسار میں بسنے والے بہت سے انسانوں سے کہیں زیادہ سمجھدار اور چالاک ہو جاتا ہے۔ تم نے تو ان کے ساتھ بڑا سمے گزارا ہے دیوی، بھلا تم سے زیادہ عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ میں تو اپنے آپ کو بے وقوف سمجھ رہی ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر میں کسی کو اپنے قبضے میں کرنا چاہوں تو کیسے کر سکتی ہوں؟ جیسے تمہارا من چاہے دیوی، تم صرف اس کی آنکھوں میں دیکھ لو، تم اس سے اپنی بات منوا سکتی ہو۔ یہ بھی ایک ٹنڈن گوپال مہاراج کا وردان ہے۔ اگر یہ بات ہے تو تم واقعی کام کی بات بتائی ہے تم نے۔ جے دیوی! اور پھر تجربہ کر لیا گیا۔ صفورہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کون سے ایسے کام ہوں گے جن میں سے اسے کامیابی اور کون سے ایسے کام ہوں گے جن میں سے اسے ناکامی حاصل ہوگی۔ کالے جادو کا مقصد یہی ہے دیوی کہ سنسار میں بسنے والوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ کالے جادو کے ذریعے کوئی نیک کام تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر تم کسی کے لیے کوئی برا کام شروع کرو گی، اس میں کالا جادو تمہاری سب سے اچھی سہایتا کرے گا، اور کہیں اگر تمہارے من میں دیا آ گئی، تم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا شروع کیا تو تم سے کالے جادو کی ساری شکتی چھین لی جائے گی۔ اور اگر وہ کوئی میرا دشمن ہو اور میں اسے کوئی نقصان پہنچانا چاہوں تو
نقصان پہنچانے کے لیے کسی دوست یا دشمن کی تمیز بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی غلط کام کرنا ہو تم کالے جادو کا سہارا لے سکتی ہو۔ اور انہی باتوں کی روشنی میں صفورہ نے آخرکار افشا کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ انتقام کی پیاسی تھی اور اس کے دل میں صرف انتقامی جذبے پروان چڑھ رہے تھے، ورنہ پہلے بھی اسے اس کا تجربہ ہو چکا تھا کہ ہارون کی ذات سے اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ اسے اپنے تلوے چاٹنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی اور اسی جذبے نے اسے یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ افشا اور اشر کو لے کر وہ ایک کچی آبادی میں پہنچی، جہاں اس نے بابو خان نامی ایک آدمی سے رابطہ کیا ہوا تھا۔ یہ بابو خان ایک ہٹا کٹا آدمی تھا جو کچھ کرتا دھرتا نہیں تھا۔ صفورہ نے اسے بہت سے پیسے دے کر کہا، بابو خان، میں تم سے ایک کام لینا چاہتی ہوں۔ حکم کریں بیگم صاحب۔ بابو خان تو حکم کا بندہ ہے، بس مجھے نوٹ دکھاتی رہو اور ریل کی پٹری پر لٹا دو۔ اپنی جیب میں نوٹ بھر کر میں خوشی سے ریل کی پٹری پر لیٹ جاؤں گا، لیکن تمہاری تو گردن کٹ جائے گی، پھر ان نوٹوں کا کیا کرو گے؟ نوٹوں کے ساتھ تو مرنا بھی بڑی بات ہے بیگم صاحب۔ اچھا خیر چھوڑو، میں کسی کو یہاں لانا چاہتی ہوں، تمہیں اس کی خدمت کرنا ہوگی۔ آپ تو فکر ہی نہ کرو بیگم صاحب جی، اس کام کے لیے تو تمہیں بابو خان سے اچھا کوئی آدمی ملے گا ہی نہیں۔ اور صفورہ افشا اور اشر کو لے کر وہیں بابو خان کے گھر پہنچ گئی تھی۔ بابو خان نے سر جھکا دیا کیونکہ صفورہ نے اسے اچھے خاصے پیسے دیے ہوئے تھے۔ دیکھو یہ میرے معزز مہمان ہیں، تمہیں کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے بابو۔ پہلی بات تو یہ کہ انہیں یہاں ذرا بھی تکلیف نہ ہو، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام تمہیں خود کرنا ہوگا۔ یہ جو میری مہمان ہیں وہ خود کھائیں گی پکائیں گی، ان کا بیٹا بھی یہیں ان کے ساتھ رہے گا۔ دوسرا کام یہ بابو خان کے انہیں گھر کے دروازے سے باہر مت نکلنے دینا، چاہے اس کے لیے تمہیں ان کی ٹانگیں ہی کیوں نہ توڑنی پڑیں۔ ہیں؟ بابو خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں ہے کیا؟ صفورہ نے کہا۔ نہیں جی، میرا مطلب ہے مہمانوں کی ٹانگیں۔ آپ مذاق کر رہی ہیں بیگم صاحب؟ میرا تیرا مذاق کا رشتہ نہیں ہے بابو خان، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہی کر۔ بالکل وہی ہوگا بیگم صاحب جی، اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچی تو میں تجھے بند کرا دوں گی۔ جی نہیں، اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آپ کو۔ کوئی اگر تجھ سے ان کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا تیرے دور کے رشتہ دار ہیں، باہر سے آئے ہیں۔ یہ عورت تجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرے گی اور نہ ہی لڑکا، لیکن اگر یہ ضرورت کی کوئی چیز تجھ سے مانگے تو تم انہیں دینا۔ جی بیگم صاحب۔ پھر صفورہ نے افشا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور تم سنو، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ جتنا وقت ضروری ہے وہ وقت یہاں گزارنا ہوگا۔ کھانے پینے اور ضرورت کی کوئی چیز تم اس سے مانگ سکتی ہو، یہ تمہیں فراہم کرے گا۔ گھر سے باہر قدم مت نکالنا ورنہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ افشا نے کوئی جواب نہ دیا، بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے صفورہ کو دیکھ رہی تھی۔ صفورہ یہ تمام ہدایت دینے کے بعد باہر نکل گئی۔ پھر اس نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، ٹن ٹن گوپال مہاراج، آپ کے دیے ہوئے عطیات کا شکریہ۔ اور ہارون، رفتہ رفتہ ہی میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم نے اپنے آپ کو کتنے بڑے نقصان سے دوچار کر لیا ہے۔ وہ تو تقدیر نے مجھے طاقت بھی بخش دی، ورنہ میں کسی اور طریقے سے تم سے انتقام لیتی، کیونکہ انتقام میری زندگی ہے۔ ہارون دنگ رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ کوئی عورت کار میں آئی تھی، مگر کون؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون تھی وہ عورت؟ کیا کروں؟ کیا خاموش بیٹھ کر افشا کی واپسی کا انتظار کروں؟ میرا بیٹا اشر کہاں ہے؟ کہاں گیا ہمارا گھر؟ یہ کوئی اتفاقی بات ہے یا پھر کوئی سازش؟ اتفاقی بات ہو ہی نہیں سکتی، افشا اس طرح کی ہے ہی نہیں۔ میری اجازت کے بغیر تو وہ ایک قدم باہر نہیں نکال سکتی، پھر اس طرح کیسے جا سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ وہ بڑی پریشانی سے سوچتا رہا۔ گھر سے باہر قدم نکالنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میں باہر جاؤں اور افشا کا فون آ جائے، وہ بتائے کہ میں یہاں ہوں۔ بہرحال بہت ہی بری بیت رہی تھی اس پر، اور وہ شدید پریشانی کے عالم میں گرفتار تھا۔ راجدہ کو ایک بار پھر بلایا اور کہا، راجدہ، کم از کم مجھے اس کا حلیہ تو بتاؤ صحیح طور پر۔ سرکار جی، خوبصورت سی تھی، جوان بھی تھی، بڑی ہی کٹی لگتی تھی، مطلب یہ چٹک مٹک۔ بیگم صاحب نے اس کے لیے شربت بنایا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بس جی کچھ نہیں۔ بیگم صاحب، چھوٹے صاحب اور بابو جی اٹھ کر ساتھ ساتھ
चल पड़े। बेगम साहब पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा रही थी, अपनी मर्ज़ी से वो कार में बैठी थी और इसने कार चला दी। अपनी मर्ज़ी से ये नहीं हो सकता। वो रात हारून ने कांटों के बिस्तर पर गुजारी। बड़ी परेशान कुन कैफियत थी। सुबह हो गई थी, दोपहर हो गई थी, शाम हो गई थी। बस उसे यकीन हो गया था कि कोई आम बात नहीं है, ज़रूर कोई बहुत बड़ा चक्कर चला है। क्या करूं? पुलिस को अपने बेटे और बीवी की गुमशदगी के बारे में इत्तला दूं? रात को अपने कमरे में बैठा हुआ था, अब इंतज़ार करना मुनासिब नहीं था। उसने दिल में सोचा। फिर उसने अचानक ही चौंक कर टेलीफोन को देखा। जल्दी से टेलीफोन की तरफ झपटा और कामरान को कॉल किया। कामरान से कुछ ही लम्हों के बाद रब्ता हो गया। फ़ोन लगते ही हारून चीखा। कामरान गज़ब हो गया। खैरियत सर, क्या बात है? कामरान, अफशा और अशर गायब हैं। गायब हैं? हाँ कामरान, कल मैं जिस वक्त घर पहुंचा तो वो दोनों मौजूद नहीं थे। कामरान, इस वक्त से मैं कांटों के बिस्तर पर लौट रहा हूँ। अब मुझे यकीन हो गया है कि इस बात का कि अफशा अपनी मर्ज़ी से नहीं गई है, तो फिर ज़रूर इसे किसी चक्कर में या धोखे से कहीं ले जाया गया है। ले जाने वाली एक औरत थी। औरत? हाँ, कार में आई थी और कार में उसे ले गई थी। सर, अजीब बात बता रहे हैं आप। क्या आपने ऐसी जगहों पर अफशा भाभी को तलाश किया जहां वो जा सकती थी? कोई ऐसी जगह नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अफशा मुझसे पूछे बगैर कभी घर से बाहर कदम नहीं निकालती। सर, बड़ी अजीब बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? बस मैं नहीं जानता कि ऐसा कैसे हो गया। मैं सख्त परेशान हूँ। तुम यूँ करो कामरान कि जिस हद तक वहाँ के मामलात को संभाल सकते हो संभालो। मेरे बारे में ख़ुद तुम मेरे ऑफिस को इत्तला दे सकते हो। मेरी तो दुनिया ही लुट गई है। बेटा और बीवी दोनों गायब हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं नौकरी के चक्कर में इन्हें नज़रअंदाज कर दूं। नौकरी रहे ना रहे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं उन्हें तलाश करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है हारून साहब, पुलिस से मदद ले लीजिए। पुलिस को अगर इस मसले में डाल दिया तो? नहीं डालना ज़रूरी है, बाद में कहीं पछतावा ना हो आपको। अच्छा, देखता हूँ, हारून ने कहा। यहाँ के मामलात में संभालते हुए हूँ, आपसे फ़ोन पर रब्ता रखूँगा। कामरान के मशवरे पर हारून पुलिस स्टेशन पहुँच गया। इंस्पेक्टर कोई सुलझा हुआ आदमी था। उसने कहा, जी फरमाइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी और एक 7 साला बेटा गायब हो गया है। मेरी मुलाजमा का कहना है कि एक औरत आई थी नीले रंग की एक कार में। वो इन दोनों को बहला फुसला कर कहीं ले गई। कल से गायब है वो। ओहो, कुछ ऐसे मामला जिनका खुद आपको शुबा हो? अफसोस तो यही है इंस्पेक्टर साहब। बीवी और बच्चे की कोई तस्वीर? हाँ, वो मैं लाया हूँ। हारून ने कहा। एहतियातन वो फरीम से अफशा और अशर की तस्वीरें निकाल लाया था। उसने वो तस्वीरें इंस्पेक्टर साहब के सामने रख दी। आप ज़रा अपने बारे में मुकम्मिल तफसीलात बता दीजिए। इंस्पेक्टर ने डायरी में ख़ुद सारी तफसीलात दर्ज की और फिर बोला, अब जिस तरह आपकी मिसेज़ और आपका बेटा घर से गायब है, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी हम एहतियातन हस्पतालों और थानों में तलाश किए लेते हैं। अगर आप चाहें तो हमारा साथ दें। हारून ने इंस्पेक्टर का शुक्रिया अदा किया। फिर वो सारी रात उन्हें ऐसी जगहों की तलाश में गुजार दी जहाँ कोई ज़ख्मी या कोई इस किस्म का शख्स मिल सकता था जिसकी जहनी हालत ख़राब हो गई हो, लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं मिला था। फिर इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए, मैं आपसे पूरी हमदर्दी रखता हूँ हारून साहब। हम जितना कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। आपसे रब्ता भी रखेंगे। किसी को टेलीफोन पर ज़रूरी तैनात कर दीजिएगा और आप अपने तौर पर भी काम करते रहिए। सुबह का वक्त था। हारून परेशान हालत में घर के बरामदे में बैठा हुआ था कि कोई चीज़ ऊपर से गिरी और छन की एक आवाज़ उभरी। हारून उछल कर खड़ा हो गया था और फिर उसके मुंह से सरसराती आवाज़ निकली, चंदन बदन। दूसरे ही लम्हे उसके दिमाग की चरखी बर्क़ रफ्तारी से घूमने लगी। गौन कर लो हमारा, स्वीकार किया है तुमने हमें। फूलों की सेज दे दो। हमारी प्यासी आत्मा को शीश मुख दे दो। चंद्र बदन, क्या ये तू है जिसने मेरी बीवी और मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया है अपनी आँख अपनी खुशी पूरी करने के लिए? मगर ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है आखिर? वो बड़ी अजीब व गरीब अंदाज में सोचने लगा। फिर उसने फ़ौरन ही मोबाइल फ़ोन पर कामरान से रब्ता कायम किया। कामरान 3 बार इस दौरान अफशा के बारे में पूछ चुका था। जी हारून साहब, कहिए, कुछ पता चला? एक बात बताओ कामरान, मेरे खैमे के आसपास अंदर बाहर या वहाँ साहिबपुर की गहराइयों में तुमने चंदन बदन को तो नहीं देखा? नहीं, नामो निशान नहीं मिला उसका। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था ना कामरान कि वो उस दिन मुझे रास्ते में मिली थी जिस दिन मैं पहली बार, मेरा मतलब है अब से पहले, घर वापस आया था तब। जी, आपने बताया था और ये भी बताया था कि अचानक कामरान भी बोलते बोलते चौंक पड़ा
اس نے سرسراتی آواز میں کہا، سر آپ چندن بدن کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے؟ ہاں اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، حالانکہ جس روپ میں وہ افشاں اور اشر کو لے گئی ہے تو وہ تو بالکل کسی جدید عورت کا روپ ہے، جدید عورت کا روپ ہے۔ چندن بدن کیا ایسا کر سکتی ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن میں اس سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے کامران، سر آپ کیا کرنے والے ہیں مجھے بتائیے تو صحیح۔ بعد میں بتاؤں گا، ہارون نے کہا اور موبائل فون بند کر کے جلدی تیاریاں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جیپ لے کر واپس صاحب پور کی جانب چل دیا تھا۔ جس جگہ 2 بار اسے چندن بدن ملی تھی وہاں اس نے جیپ روکی اور نیچے اتر آیا۔ دن کا وقت تھا لیکن پھر بھی سڑک پر زیادہ آمد و رفت نہیں تھی، ویسے بھی اس علاقے میں ذرا کم ہی گاڑیاں وغیرہ چلتی تھیں۔ اس جگہ کھڑے ہو کر وہ منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر اور بھونپوں سا بنا کر چیخا، چندر بدن، چندر بدن، چندر بدن، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ چندر بدن میرے پاس آؤ، اگر تم یہاں موجود ہو تو میرے پاس آؤ۔ چندر بدن میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، میرے پاس آؤ۔ چندر بدن میں آج تمہیں یاد کر رہا ہوں، پہلے تم مجھے یاد کرتی رہی ہو۔ چندر بدن آؤ، مجھے آج تمہاری ضرورت ہے۔ چندر بدن پلیز آؤ۔ اس کی آواز کی بازگشت سناٹے میں دور تک گونج رہی تھی مگر کوئی تحریک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آواز رن سی گئی، آؤ چندر بدن آؤ، مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے۔ چندر بدن آج مجھے تم سے کام آ پڑا ہے، آؤ پلیز آؤ۔ کوئی آواز نہیں ابھری تھی۔ بہت دیر تک وہ کھڑا ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا رہا اور پھر مایوس ہو کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ جیپ تیز رفتاری سے اپنے کیمپ کی جانب جا رہی تھی۔ کامران چونکہ صورتحال سے واقف ہو چکا تھا، اس نے دور ہی سے جیپ کو دیکھ لیا تھا۔ کام بدستور ہو رہا تھا اور کامران نے اس کی رفتار بڑھوا دی تھی۔ جو صورتحال سامنے آئی تھی اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ہارون اب بہت عرصے تک یہ کام جاری نہیں رکھ سکے گا، وہ عجیب سی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ کامران نے کیمپ سے کچھ فاصلے پر ہارون کا استقبال کیا اور ہارون اسے دیکھ کر نیچے اتر آیا۔ ہارون کے اترتے ہی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس مختصر سے وقت نے اس سے اس کی ساری شگفتگی چھین لی ہے۔ کامران نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور بولا، بدقسمتی سے میں صرف تمہارا ماتحت ہی نہیں تمہارا دوست بھی ہوں، اور جب تم مجھے اس دوست کے روپ میں نظر آتے ہو تو میں تم سے بہت زیادہ بے تکلف ہو جاتا ہوں۔ ہارون یہ سب کیا ہو گیا؟ ہارون نے ایک اداس نگاہ اٹھا کر کامران کی طرف دیکھا، کاش میں بتا سکتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میرا تو ایک ہی اندازہ ہے ہارون۔ کیا؟ ہارون بولا، ہم جس جال کو ایک تفریحی جال سمجھ رہے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہمارا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن گیا۔ ہارون نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور بولا، سب کچھ تو کر چکا ہوں میں۔ چندر بدن سے میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا میرا اور اس کا جنم کا کوئی تعلق ہے؟ اس نے انکار کر دیا۔ بس کھیل ہی کھیل میں یہ مصیبت بن گئی۔ یقین کرو کامران، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ بے شک وقت نے مجھے جس قسم کے معاملات سے دوچار کیا ہے وہی میرے لیے کٹھن تھا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، میں افشاں اور اشر کو اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والا انسان ہوں، لیکن میرا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرا اور کوئی ہین بھی نہیں اس دنیا میں ان کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ہم تینوں ایک دوسرے میں مگن تھے، پہلے میں اور افشاں اکیلے تھے، پھر قدرت نے ہمیں اشر سے نوازا اور اشر ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا، لیکن اب تم دیکھو میں اکیلا ہوں کامران، میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں۔ ہارون کی آواز بھر گئی اور کامران نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں ہارون، زندگی کے یہ الٹ پھیر زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، ہمیں ہر طرح کے حالات سے دوچار رہنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہیں دلاسا دینا خود اپنے الفاظ کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ جو کچھ تمہارے دل پر بیت رہی ہوگی وہ تم ہی جانتے ہو۔ لیکن میرے دوست، سب سے بڑی چیز ہمت ہے، اگر ہم نے ہمت ہار دی تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ کامران، تم بہت اچھے دوست ہو۔ اس دوران تم نے ہم کا الفاظ استعمال کیا ہے اور مسلسل کیا ہے، یہ چیز بہت بڑی ہے۔ تم مجھے ڈھارس دے رہے ہو۔ تم کامران، میں تمہیں تمہاری اس محبت کا کیا صلہ دے سکوں گا؟ ہاں یار، یاری ہی تو دنیا میں سب سے کچھ ہے۔ تم اپنی بیوی اور بچے سے محبت کرتے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں ہارون۔
دیکھو نوکری کام دھندے تو چلتے ہی رہتے ہیں، بے شک زندگی کی ضرورت ہوتے ہیں میرے بھائی، اس سے بھی بڑی ایک ضرورت ہے اور وہ ہے محبت۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر، اور ایک بات ذہن میں رکھ لو، ہم بھابھی کو تلاش کریں گے۔ میں ایک لمحے کے لیے تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ فوری طور پر یہ بندوبست کرتے ہیں کہ یہاں کا کام کسی اور کو دے دیا جائے۔ کامران اب یہ بتاؤ کریں کیا؟ دیکھو میرا ذہن تو بار بار ایک ہی سمت جا رہا ہے۔ میں ایک بار پھر تمہاری ماضی کی داستان سننا چاہتا ہوں۔ اگر فوری طور پر ذہن میں کسی عمل کا منصوبہ نہ ہو تو ایک بار پھر مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ حالانکہ میں جانتا ہوں، لیکن دوبارہ یہ داستان دہرا کر ہم ان کونوں خدروں کو تلاش کریں گے جہاں ہو سکتا ہے بھابھی کی گمشدگی چھپی ہو۔ حمایت علی نے میری پرورش کی تھی، میں انہی کے گھر پلا بڑھا۔ رقیہ خالہ میری پرورش کنندہ تھی، یقین کرو جب تک ہوش نہیں تھا، یا یہ کہا جائے کہ جب تک مجھے یہ بات بتائی نہیں گئی تھی کہ میں حمایت علی کا بیٹا نہیں ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کوئی اجنبی حیثیت رکھتا ہوں۔ حمایت علی کے 2 بچے تھے، شمسہ اور عنایت۔ مجھے وہاں اس گھر میں سب سے فوقیت دی جاتی تھی، ایک ایسا بچہ سمجھا جاتا تھا جو گھر کے تمام لوگوں سے زیادہ معزز ہو اور بڑی حیثیت رکھتا ہو۔ میں نہیں جانتا ایسا کیوں کیا جاتا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی۔ کامران اس کے بعد حالات کا رخ بدلتے دیکھا اور میں تعلیم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ حمایت علی چچا کا انتقال ہو گیا، رقیہ خالہ بھی مر گئیں، شمشہ کی شادی ہو گئی، عنایت گھر سے کچھ لے کر فرار ہو گیا۔ اس میں ایک صندوقچی بھی تھی جسے میری ملکیت بتایا جاتا تھا، جو بڑی پراسرار اہمیت کی حامل تھی۔ عنایت وہ صندوقچی لے کر فرار ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس میں میرے لیے جمع کی ہوئی دولت بھری ہوئی ہے، جبکہ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات کبھی بھی نہیں تھی۔ پھر حاجی عطا نے میری شادی کرانا چاہی، لیکن میں مرزا غیاث بیگ کی بیٹی افشاں سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں نے صفورہ سے شادی نہیں کی اور اس شادی سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد حاجی عطا صاحب بھی مجھ سے ناراض ہو گئے اور ان تعلقات بالکل ختم ہو گئے۔ بس پھر افشاں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزر رہی تھی کہ تقدیر نے تماشا دکھا دیا۔ چندر بدن، چندر بدن، صرف چندر بدن، کامران نے کہا، اور ہارون چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟